تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ حقوق کے تعلق سے پڑھیں گے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو دراز کرے، زائد کرے اور اس کے رزق میں اضافہ فرمائے، اس کے مال میں برکت عطا فرمائے، تو وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور رشتہ داروں پر احسان کرے۔ سبحان اللہ العظیم۔ دوسری حدیث میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اپنے والدین کا فرما بردار خدا کا مطیع اور فرما بردار ہے۔ جس نے اپنے ماں باپ کی فرما برداری کی گویا کہ اس نے اللہ کی فرما برداری کی، یا یوں کہہ لے کہ جس نے اپنے ماں باپ کی فرما برداری کی اسے اللہ کی فرما برداری بھی کرنی آ جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور جو میرے ساتھ اعلیٰ علیین میں ہوگا، پھر وہ میرے ساتھ کہاں ہوگا؟ اعلیٰ علیین میں ہوگا، جو اس طرح کرے گا، ہے نا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والد کی خوشی اللہ کی خوشی اور والد کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ کتنی بڑی بات بتائی ہے نا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہا کہ جو شخص کیا چاہتا ہے کہ اس کی عمر زیادہ ہو، تو عمر زیادہ ہونے سے مراد کیا ہے؟ یعنی کم عمر میں وہ اچھے سے اچھا نیکی کا کام کرے، زیادہ سے زیادہ نیکی کا کام کرے کم عمر میں ہی۔ سمجھ رہے؟ ایک تو یہ معنی بھی، دوسرا معنی عمر کے حساب سے اللہ عمر میں اضافہ کریں گے، دوسرا معنی یہ بھی کہ اللہ اس کی عمر میں اضافہ کریں گے۔ سمجھ رہے؟ اس کے کم عمر میں ہی اللہ اس سے ایسے ایسے کام لیں گے نیکیوں کے جتنا وہ زیادہ عمر میں کر سکتا تھا۔ تو جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو، اس کے رزق میں اضافہ ہو، مال میں خوب اللہ برکت عطا فرمائے، اضافہ فرمائے، اس کے مال کو زیادہ کرے، تو اس کو کیا چاہیے؟ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اپنے رشتہ داروں پر احسان کرے۔ اتنا پرفیکٹ اللہ کے نبی نے ہمیں نسخہ بتایا ہے۔ یہ نسخہ بڑا قیمتی ہے، شادی شدہ عورتوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی۔ جو شادی شدہ عورت ہے وہ نہیں چاہتی کہ اس کے مال میں برکت ہو، اس کا شوہر اچھا کمائے، ہاں، تو اب اسے کیا چاہیے کہ وہ اپنی ساس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اپنے شوہر کو تلقین کرے کہ وہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھے۔ اگر کہیں کام کے چکر میں، ذمہ داریوں کے چکر میں اس کے ذہن سے اپنے ماں باپ کا خیال نکل جاتا ہے یا کوئی بات رہ جاتی ہے، تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو یاد دلائے حقوق کہ ماں باپ کا کیا حق ہے۔ سمجھ رہے؟ آج جو مسلمانوں میں، ہم مسلمانوں کو جو ناکامی ملی ہے، وجہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا، وجہ یہ ہے والدین کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنا، وجہ یہ ہے کہ والدین کا دل دکھانا، اور دوسری بات رشتہ داروں کے پر احسان نہ کرنا، یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنا۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم کیوں پڑے ان کے بیچ میں؟ ہم کیوں جائیں؟ ہم کیوں دیں؟ سمجھ رہے؟ احسان کریں ہم۔ احسان کسے کہتے ہیں جانتے ہو؟ وہ ہمیں دے میں اسے دوں، یہ احسان ہے؟ یہ بدلہ ہے؟ یہ کیا ہے؟ بدلہ ہے۔ وہ میرے اچھے پر کھڑی ہوئی تو میں اس کے اچھے پہ کھڑے رہوں، تو یہ بدلہ ہے۔ وہ میرے برے وقت پہ کھڑی ہوئی تو میں اس کے برے وقت پہ کھڑے رہوں، تو یہ بدلہ ہے۔ احسان مطلب کیا؟ وہ بھلے نہ کرے لیکن وہ آج پریشانی میں ہے تو میں اس کی خیر خواہی چاہوں، میں اس پر احسان کروں۔ تو یہ دو چیزیں آج ہم مسلمانوں میں، یہ دو معاملات نہیں ہیں، سمجھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ناکامی کا سامنا ہمیں ہے۔ رزق بہت ہے، مال بہت کما رہے ہیں، دکانیں ہیں اور گھر ہے، لیکن اس میں برکت نہیں ہے۔ اور اس سے کم کمانے والا شخص بڑے سکون سے زندگی گزار رہا ہے، گھوم بھی رہا ہے، پھر بھی رہا ہے، یہاں بھی جا رہا ہے، وہاں بھی جا رہا ہے، لیکن اس شخص کے پاس مال کی فراوانی بہت ہے، لیکن رشتہ داروں پر احسان نہ کرنا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنے کی وجہ سے مال ہونے کے بعد بھی بے چین، گھبرایا ہوا، قرض میں ڈوبا جاتا ہے، مال ختم ہو جاتا ہے، یہاں سیلری آئی یہاں ختم ہوا، یہاں نفع آیا یہاں ختم ہو گیا۔ کیوں؟ اچھا سلوک نہ کیا۔
اپنے ماں باپ سے بدگمانی کرنا، اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہنا، سمجھ رہے؟ تو یہ ساری چیزیں انسان کے زوال کا سبب ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے مال میں برکت ہو، ہاں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اچھا سلوک اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی اور شوہر کے ماں باپ کے ساتھ، بھلے ان کا رویہ ہمارے ساتھ کیسا بھی ہو، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کا خیال رکھیں، ان کو نظر انداز کریں، ان کو معاف کریں، ان کو نبھائیں، سمجھ رہے؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات کہی کہ جو شخص چاہتا ہے اس کے رزق میں اضافہ ہو۔ کون نہیں چاہتا؟ ہاں، چاہتے ہیں نا۔ ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کر دی، کہیں بسا اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اولاد کے چکر میں بیٹا اپنے ماں باپ کو باتیں سناتا ہے، سمجھ رہے؟ بیوی کے چکر میں بیٹا اپنے ماں باپ کو باتیں سناتا ہے، اگرچہ ماں باپ 100% غلط بھی کیوں نہ ہو، اسلام اجازت نہیں دیتا ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں بات کریں۔ ہم کہیں کہ آپا نہیں، آپ میری ساس کو نہیں جانتے، وہ کیسے ہے، وہ تو اتنے ظالم ہے، انہوں نے یہ کیا وہ کیا وہ کیا، میں کیوں بولوں میرے شوہر کو اچھا سلوک کرنے؟ اسلام کہتا ہے اگرچہ تمہارے ماں باپ کافر ہی کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ اسلام کی تعلیم ہے، سمجھ رہے؟ تو ہم جنت میں جائیں، ہمارے شوہر جہنم میں جائیں، ہم پسند کریں گے؟ ہاں، ایک عورت کو جنت میں کیا ملے گا؟ اس کا شوہر، سمجھ رہے؟ اب آپ کو ابا ہمارا شوہر تو بہت کھڑوس ہے، یہ شوہر ملے گا، ہم کو نہیں چاہیے، ایسا نہیں، وہ شوہر تو بہت عزت والا، اللہ اسے بھی بہت اچھا بنائیں گے، ہمیں بھی بہت اچھا بنائیں گے، سمجھ رہے؟ اسے بھی بہت اچھا بنائیں گے، ہمیں بھی بہت اچھا بنائیں گے۔ تو اسلام جو ہے جس چیز کی تلقین کرتا ہے وہ ماں باپ۔ آپ خود سوچو، اتنی سوچنے والی بات ہے، غور اور فکر کرنے والی بات ہے، تدبر اور تفکر کرنے والی بات ہے کہ قرآن مجید میں جہاں اللہ رب العزت نے 4 جگہ پہ والدین کا ذکر کیا ہے، کتنی جگہ پہ؟ اور وہ چاروں جگہ پہ جو ذکر آیا ہے نا، وہ کب آئے؟ والے میں شرک نہ کرو، اس کے بعد فوراً اللہ نے جو حکم صادر کیے ہیں، شرک نہ کرو، اس کے بعد کہہ سکتے تھے نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، حج کرو، پھر ماں باپ کا بتا سکتے تھے، رشتہ داروں کا، لیکن اللہ نے اللہ نے کہا شرک نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ماں باپ کا پھر حکم دیا۔ چاروں جگہ اللہ نے شرک کے بعد جس چیز کو لائے ہیں، جس بات کو پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں، وہ ہے والدین۔ 4 جگہ ماں باپ کا ذکر اور چاروں جگہ شرک کے بعد اس کی بات ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے، سمجھ رہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس بات سے سمجھ میں آتا ہے کہ ماں باپ کی حیثیت کیا ہے، ماں باپ کی قیمت کیا ہے، ان کے ساتھ رویہ کیسا رکھنا، ان کے سامنے چیخ کر بات نہ کرنا، اف بھی نہ کہو، اللہ کہتے ہیں اف بھی نہ کہو، قرآن کہتا ہے، سمجھ رہے؟ تو والدین کی جو ہے نا وہ بہت قیمت ہے۔ تو کہا کہ تم چاہتے ہو تمہاری نیکیوں میں برکت ہو، تو شوہر اگرچہ ماں باپ سے لاکھ اعتراض صحیح، لیکن اپنی زبان، اپنا رویہ، اپنا کردار، اپنا گفتار کیسا رکھے؟ بیسٹ رکھے۔ اور ہم بھی اپنے رفتار کو، کردار اور گفتار کو اپنے ماں باپ کے ساتھ بیسٹ رکھے، اور بیسٹ رکھنے کی تلقین کرے اپنے شوہر کو بھی، انہیں ڈرائے اللہ کے عتاب سے، سمجھ رہے؟ لاکھ وہ ہماری طرفداری کرتے ہوں اپنے ماں باپ کے سامنے، لیکن ایسی طرفداری کس فائدے کی جس میں اللہ روٹھ جائے؟ پھر آگے چل کر جو ہمیں بڑا اچھا لگ رہا ہے نا کہ ہمارے شوہر ہمارے ماں باپ، اپنے ماں باپ کے سامنے ہمارے لیے اونچی آواز میں بات کر رہا ہے اور ہمارے لیے گھر چھوڑ کر الگ ہو گیا، ہمیں جو بہت اچھا لگ رہا ہے نا، کل کو پھر اللہ کیا کریں گے؟ تمہیں یہ بات بری نہیں لگی تھی نا جب تمہارا شوہر اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، گالی گلوچ؟ الگ ہونا محبت کے ساتھ آرام سے بات کر کے الگ ہونے میں کوئی ذائقہ نہیں ہے، لیکن اس طرح سے کوس کر، الٹا سیدھا کہہ کر، دل پھاڑ کر اپنی زبان سے، اور بیوی تماشا دیکھ رہی تھی یہ سوچ کر کے میری تو طرفداری ہو رہی ہے، تو کیا اللہ کو یہ پسند آئے گا یہ بات؟ تو کل جا کر اللہ کیا کریں گے؟ تمہاری اولاد کے سامنے بھی بلائیں گے، یا میاں بیوی میں دراڑ آ جائے گی، دو میں سے ایک تو ہوگا نا۔
ایک مولانا کیا کہتے ہیں سجاد نعمانی صاحب نے کئی سال پہلے ایک واقعہ سنایا لکھنؤ کا. کہا کہ لکھنؤ میں ایک عورت تھی, وہ اپنے شوہر کو گھسیٹتی ہوئی لے کے جا رہی تھی اپنے گلی میں, اور نہ ایک دروازے کے پاس نالے کے پاس لا کر گھسیٹتی ہوئی شوہر کو لائی. وہاں تک جب پہنچی تو اس شوہر نے کہا بس کر دے. کہا کہ میں نے میرے باپ کو بھی اسی طرح گھسیٹ کر یہاں تک لایا تھا, آج وہ وقت پورا ہو گیا, اللہ نے مجھے دکھا دیا, بس کر دے. تو اس کی اولاد نہیں تھی نا, تو اللہ نے پھر بیوی سے اس کو بدلہ دلوایا. سمجھ رہے؟ تو ماں باپ کو ستانے کا بدلہ, دیکھو کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کا عذاب اسے دنیا اور آخرت دونوں میں ملے. یہ دنیا میں ملے گا تو آخرت میں نہیں, آخرت میں ملے گا تو دنیا میں نہیں. سمجھ رہے؟ لیکن یہ گناہ اتنا شدید ہے, اس کی مذمت کتنی زیادہ ہوگی. آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کہہ رہے کہ دنیا میں بھی چکھو گے, آخرت میں بھی ملے گا. دنیا میں بھی چکھو گے, آخرت میں بھی ملے گا. اور رشتہ داروں پر احسان کرے. ہم کیا ہمارے رشتہ دار بہت اچھے تھوڑی پوچھتے ہیں کیا ہمیں, ہم کیوں پوچھیں, ہم کیوں جائیں, ہم کیوں لیں, ہم کیوں دیں. اللہ کہہ رہے ہیں رشتہ داروں پر احسان کرو, ہمارے نبی کہہ رہے, قرآن کہہ رہا ہے, فرض ہے. قرآن کہتا ہے نا اپنے رشتہ داروں پر اچھا سلوک کرو, پڑوسیوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, مسافروں کے ساتھ, ہر چیز کا اسلام نے ہمیں حکم دیا. تو احسان کیا ہوتا ہے؟ بدلہ. اس نے کیا تو میں کروں. اچھا سلوک, اس کے برے وقت میں, اس کے اچھے وقت میں کھڑے ہونا, کام آنا. سمجھ رہے ہیں؟ ان کی دل جوئی کرنا, ان کو لگے کہ کوئی ہمارا ہے, اگرچہ ہم کام نہ آئے لیکن وہ ہمارے کام آئے. تو اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے رزق میں برکت ہو, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عمر میں برکت ہو, دراز ہو, تو یہ دو کام کرنے انشاءاللہ. تو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی اور شوہر کے ماں باپ کے ساتھ بھی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, یاد رہے گی یہ دونوں باتیں. دوسری حدیث اللہ کے نبی نے کیا فرمائی کہ جو اپنے والد کی خوشی اللہ کی خوشی میں, والد کی ناراضگی, والد کو ناراض کیا اللہ ناراض, باپ کو ناراض کیا تو اللہ ناراض, باپ کو خوش کیا تو اللہ خوش. اس کے علاوہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, اپنے ماں باپ کا فرما بردار جو شخص ہوتا ہے, جو انسان اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے, تو وہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی کے ساتھ اعلیٰ علیین میں ہوں گے. ہم نہیں چاہتے اپنے نبی کا ساتھ, بولو جلدی. صرف ناموس رسالت کے نام پر آواز اٹھانا کافی ہے, بلکہ ہمیں ہمارے نبی کی بتائی ہوئی گائیڈ لائنز کو بھی فالو کرنا ہے, ان کا طریقہ, انہوں نے جو ہمیں ہدایتیں دی, جو اخلاق اور کردار اور گفتار سکھلائے. تو انشاءاللہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اس چیز کی تلقین کریں, تاکہ بڑے ہونے کے بعد انہیں اندازہ ہو ماں باپ کی کیا قیمت ہے. اللہ ناراض ہو جائیں گے, اللہ روٹھ جائیں گے اگر ماں باپ کے سامنے چیخ چلا کر بات کیے. تو ہم جو سنتے اپنے بچوں کو سکھائیں, تاکہ بڑا ہونے کے بعد ان کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف, عزت اور احترام باقی رہے. دین ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے. دین ہی ایک ایسی چیز ہے جو پتھر کو بھی پگھلاتی ہے. دین ہی ایک ایسی چیز ہے جو ماحول کو خوشگوار بناتی ہے. تو اپنے گھر میں کیا پیدا کرنا ہے؟ دینی ماحول. صرف نماز اور قرآن پڑھ لینا کافی ہے؟ دینی ماحول کو پیدا کرے اور بچوں کو بتائے